اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جلدی جلدی تشریف لے آئیے، نماز عید کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ 6:35 پر اللہ نے چاہا انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ توجہ کے ساتھ نماز عید کا طریقہ سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے اپنی چیز ذہن میں یہ چیز رکھ لیں کہ نماز عید پڑھنا کوئی مشکل چیز نہیں، صرف 6 تکبیریں ہوتی ہیں، 6 تکبیریں ہوتی ہیں جو کہ ہم نے دونوں رکعات میں 3 کر کے ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں تلاوت سے پہلے ہم نے 3 تکبیریں کہنی اور دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد 3 تکبیریں کہنی۔ بس یہ ایک نماز کا چھوٹا سا فرق ہے، باقی نماز ساری کی ساری ویسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے طریقہ سے بات کیجیے۔ نیت اس طرح کیجیے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے ساتھ 6 زائد تکبیروں واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیں۔ پہلی تکبیر ہوگی تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے، کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں کو باندھ لینا، تھوڑا زور سے کہتے ہیں ہاتھوں کو، ہاں پتہ چلے جاگ رہے ہیں آپ لوگ، یہ تو اور کہتے ہیں ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے ثنا پڑھ لی، ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیر جو میں نے بتایا تھا وہ کہنی ہے، اور کیسے کہنی ہے؟ ہاتھوں کو کانوں تک لے جانی ہے، پھر لٹکا لینا ہے۔ پہلی تکبیر میری طرف دیکھ کر یہ پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ چھوڑ کے جب تکبیر ہوگی تو کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے، پھر لٹکا دیں گے، پھر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر کہیں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر جب چوتھی تکبیر ہوگی اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تلاوت ہوگی، اس کے بعد رکعت پوری ہوگی، اس کے بعد جو ہے دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت کے بعد دوسری رکعت میں پہلے تلاوت ہوگی، پھر تلاوت کے بعد ہم سب رکوع کرتے ہیں، رکوع میں جانے سے پہلے جب تلاوت مکمل ہوگی 3 تکبیریں کہنی ہیں، اسی طرح یعنی ہاتھ کانوں تک لے جا کر لٹکانے ہیں۔ تلاوت کے بعد کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے اور لٹکا دیں گے، پھر اللہ اکبر، پھر لٹکا دیں گے، پھر اللہ اکبر، پھر لٹکا دیں گے، اور اس کے بعد جب چوتھی تکبیر ہوگی تو پھر جو ہے رکوع میں چلے جائیں گے اور نماز مکمل کر دیں گے۔ نماز کے بعد عید کا خطبہ ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے دعا ہوتی ہے۔ تو تمام اسلامی بھائی جو آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلدی جلدی تشریف لے آئیے اور آتے آتے اپنا فطرہ جو ہے نماز عید سے پہلے پہلے ممکن ہو تو جمع کروا دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کسی کی تکبیریں رہ جاتی ہیں، یہ تکبیریں جو ہے کہنا لازم ہوتی ہے، تو جو آنے والا ہے اگر وہ لیٹ ہو گیا تو اسے چاہیے کہ وہ تکبیریں کہہ کر جو ہے وہ نماز اپنی شروع کرے، نماز میں شامل ہو جائے۔ کوئی دوسری میں اگر آیا ہے تو پھر وہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں عام نمازیں جس طرح جو رکعت رہتی ہے اسی طریقے سے اس کی ادائیگی ہے۔ اسی طرح نماز عید کا اور نماز جمعہ کا یہ ایک بہت اہم بڑا مسئلہ ہے، اس کو سماعت کر لیجئے کہ جو نماز عید ہوتی ہے یہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، اسی طرح جمعے کی جو نماز ہوتی ہے یہ بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ کسی بھی نماز کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی واجب ترک ہو جائے تو نماز میں جب کمی آتی ہے، غلطی ہوتی ہے، اس کی درستگی کے لیے اللہ پاک نے سجدہ صاحب جو ہے وہ حضور نے عطا فرمایا کہ سجدہ صاحب کرو، نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اللہ پاک نے یہ انعام فرمایا، اس کے حبیب نے کرم فرمایا کہ عید کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں اگر کوئی نماز میں واجب بھی ترک ہو جاتا ہے، کوئی واجب بھی چھوٹ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واجب کی ادائیگی کے لیے سجدہ صاحب نہیں رکھا، بغیر سجدہ صاحب کے ہی وہ نماز کامل و مکمل ہو جاتی ہے۔ تو نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، ایسی غلطی کی جو ترک واجب ہو، تو کوئی لقمہ نہ دے کہ اللہ نے اس معافی کو جو ہے وہ عام رکھا ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اب کھڑے ہو جائیے، اپنی صفیں